پانی والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ہمارے بھائی ہمارے محمد سید بیمار ہے قریب کربلا کا سب کا لیے ہمارے ہم کو شفائی کے لیے جو مومنین بیمار ہے سب کو شفائی کے لیے اولادوں کو اولاد کی وارث کا جلد ظہور ہو جائے ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار صلوات پڑھیں حسن و کمال دیتا ہے عباس کا عالم برآمدگی ہونی ہے عالم کی، تو اسی حوالے سے دو چار جملے مولا کی نشان میں اسی بادشاہ کی بارگاہ میں حج عقیدت پیش کریں گے جس کا آج دن بن گیا۔ حسن و کمال دیتا ہے عباس کا عالم اور غم سے نکال دیتا ہے عباس کا عالم۔ حسن و کمال دیتا ہے عباس کا عالم اور غم سے نکال دیتا ہے عباس کا عالم۔ ارے مشکل کشا کی بات تو بڑی ہے بات، اپنی تو ٹال دیتا ہے عباس کا عالم۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید لا ریب بے عیب کتاب میں فرما رہا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے اس سورج کی جو چمکا، قسم ہے اس سورج کی جو چمکا، اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے۔ اللہ نے جب یہ دو قسمیں کھائی ہیں، اللہ خالق کل ہے، وہ عام چیز کی قسم کھا ہی نہیں سکتا، اور پھر یہ عام سورج اور عام ستارے یا چاند کی وہ قسم کھائے، یہ اس کی ذات کے زیبا ہی نہیں ہے۔ اس چاند سے بھی کوئی مراد ہے اور اس سورج سے بھی کوئی مراد ہے۔ علماء حقہ نے دو روایتیں لکھی ہیں۔ پہلی روایت لکھی کہ اس سورج سے مراد ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس چاند سے مراد ہے امیر کائنات۔ لیکن ایک اور روایت بھی علماء نے لکھی ہے کہ اس چاند سے مراد ہے، اس سورج سے مراد ہے شمس امامت امام حسین،
عباس علمدار، کیونکہ امتزاج چیک کیجئے، آپ کو حالات سے ہی پتا چل جائے گا کہ 3 شعبان کو آئے ہیں مولا حسین، اور بالکل اس کے پیچھے 4 شعبان کو آئے ہیں مولا غازی۔ اگلی بات آپ کے اذہان تک پہنچا دوں کہ پوری کائنات عالم میں سمیت آل محمد کے، جملہ سننا ہے، پوری کائنات عالم میں سمیت آل محمد کے رسالت معاب سے لے کے مہدی آخر تک 14 معصومین میں سے بھی کسی ہستی نے اپنے آپ کو چاند نہیں کہلوایا، بلکہ ساروں نے ایک ہی پکار کے کہا یا قمر بنی ہاشم۔ یعنی کہ پوری آل محمد کی تاریخ میں بھی اگر کسی کو چاند کا قمر کا لقب ملا ہے تو صرف مولا غازی، اور جو حسن اور حسین جیسے شہزادوں کی موجودگی میں جو رخسار کبریا ہے، جو جلال کبریا ہے، جو وجہ کبریا ہے، جو تصویر کبریا ہے، جو مظہر کبریا ہے، جو اللہ کا پورے کا پورا عکس ہے، ان کی موجودگی میں جو اپنے آپ کو چاند منوائے اسے غازی کہتے ہیں۔ وقت زیادہ نہیں ہے اس بات کو زیادہ کھولوں، بات اتنی ہے کہ غازی آئے ہیں دنیا میں تو علی جیسا امام حسن حسین علیہ السلام کی موجودگی میں غازی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ آج مجھے لگتا ہے میں دوبارہ آ گیا ہوں، آج میرا عکس دوبارہ آ گیا۔ صلوات پڑھ لیں۔ اور اس بادشاہ کو ہاتھوں پہ اٹھا کے امیر کائنات گھر میں پھر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، یا بطول کے دروازے سے صدا آئی کہ بابا اس بھائی کو ہمارے حوالے کر۔ امیر کائنات نے غازی کو اپنے ہاتھوں سے ان ہاتھوں پہ رکھا جو قرآن بھی نہیں پوری طرح اٹھاتے تھے، جو کبھی باپ کے سامنے نہیں آتی تھی، اس زینب عالیہ کے ہاتھوں پہ وفا کے قرآن کو امیر کائنات نے رکھا تو بی بی نے ہاتھ پہ اٹھا کے کہا عباس میری ماں زہرا تجھے سلام کہتی تھی، میری ماں زہرا تیرے پردے تیرے کپڑے سی کے گئی تھی، یہ کپڑے تیرے لیے ہیں۔ بی بی نے اپنے ہاتھ سے کپڑے پہنائے، اپنے ہاتھ سے پروان چڑھایا۔ 2 سال کے تھے مولا غازی، جملے 2 کہنے ہیں، سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ بستر پہ بھی رو گے۔ 2 سال کے غازی ہیں، صحن گھر میں مولا غازی بی بی زینب عالیہ کی انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں، یا اتنے میں مولا علی علیہ السلام تشریف لائے۔ بھی مولا نے دیکھ کے کہا زینب بھائی کو چلنا سکھا رہی ہو؟ یا بی بی نے پلٹ کے کہا نہیں بابا میں بھائی کو چلنا نہیں سکھا رہی، میں تو اس کے سہارے پہ چلنا سیکھ رہی ہوں۔ جب یہ جملے کہے تو مولا نے کہا زینب پھر آج سے سیکھنا شروع کر دے، ایک وقت آئے گا نہ تیرے بھائی رہیں گے نہ یہ عباس رہے گا، تیری چادر چھین لی جائے گی اور تو بازار میں چلنے لگے گی۔ اس وقت اگر تجھے چلنا نہ آیا تو لوگ میرے بیٹے کی پشت پہ ظلم کریں گے۔ یہ سننا تھا یا اس
वक्त बीबी ने अब्बास को परवान चढ़ाना शुरू किया। बस अज़ादारों, जब अब्बास हुए हैं ना 11 साल के, तो अब्बास के साए में चलने लगी है ज़ैनब और कहती है बीबियों, जो कहते थे ना, मेरे बाबा भी कह के गए थे कि तेरी चादर लुट जाएगी, लेकिन जब तक मेरा भाई अब्बास है मैं तुम्हारी चादर की जामन हूँ। अज़ादाराने मज़लूम करबला, आ गई है आज की रात। जब आज की रात आई है तो इमाम हुसैन क़याम के पहरे पे लगाया अब्बास को और साथ अली अकबर को। जुमला सुनना अज़ादारों, अली अकबर को मौला गाजी ने कहा, अकबर आज तू कुर्सी पे बैठ, मैं तेरे सामने बैठता हूँ जमीन पे। ये सुनना था। या अकबर ने कहा, मौला चचा ये कोई अदब की बात है, आप तो चचा हैं, आप मेरे उस्ताद हैं, आप कुर्सी पे बैठे, मैं जमीन पे बैठता हूँ। अज़ादारों सुनना वफा के परवरदिगार के जुमले। मौला ने कहा, अकबर आज तू मुस्तफा बन के कुर्सी पे बैठ, मैं अली बन के तेरे सामने बैठता हूँ। और यही बातें हो रही थी कि अकबर कल पहले मैं जाऊंगा। अकबर कहते हैं, नहीं बा मौला, पहले आप कैसे जा सकते हैं चचा, आप तो हमारी फौज के जर्नैल हैं। अज़ादाराने मज़लूम करबला आ गई 10 मुहर्रम, ढल गई 10 मुहर्रम। अली अकबर बर्छी खा के उतर गया, कासम के टुकड़े पामाल हो गए, आनो मोहम्मद जमीन से उतर गए। ये वक्त आ गया या क़याम हुसैनी में इमाम हुसैन के सामने गाजी ने हाथ बांध के कहा, मौला मुझे जंग की इजाजत दीजिए। सुनना आज़ादारों जुमला, मौला हुसैन ने कहा कि मैं अब्बास, मैं तुझे कैसे इजाजत दे दूं, तू तो मेरी फौज का जर्नैल है। ये सुनना था। गाजी की टक्कर लगी है चौब में, कहता है, मौला मुझे वो फौज तो दिखा जिसका मैं सिपा सालार हूँ। ये सुनना था। जवाब दिया जब मौला ने, तो मौला आए हैं अपने खाइमे में, सामने बीबी खड़ी है, जनाब अबुल फजल अब्बास की माँ खड़ी है, बीबी खड़ी है। वो कह रही है कि अब्बास मुझे नजफ का रास्ता बताओ। सुनना ज़ादारो, मौला ने कहा, क्या हुआ जो मैं तुझे नजफ का रास्ता दिखाऊं? बीबी कहती है, इसलिए कि आप बाहर गए, तकरीबन 10 दफा सकीना मेरे खेमे में आई है और कहती है, चच्ची एक घूंट पानी मिल जाए तो मैं अपने भाई को सैराब कर लूं। अज़ादाराने मज़लूम करबला, ये सुनना था। मौला ने कहा, मैं क्या करूं, मुझे इजाजत नहीं मिलती। इतने में बीबी सकीना दरवाजे पे आई है, तो कहा, चचा अब्बास आप जंग के लिए न जाएं, पानी तो मैं कह रही हूँ। तो मौला ने कहा, फिर सकीना अपने हाथ से मुझे मशकीज़ा पहना, मैं पानी ले आऊंगी। बीबी ने कहा, चचा आपका कद ऊंचा है, मेरा कद नीचा है, जरा नीचे आइए, मैं मशकीज़ा पहनाती हूँ। अज़ादारों सुनना, मौला गाजी इतने झुके कि आपके हाथ सकीना के कदमों पे अब वफा के परवरदिगार ने हद कर दी। जब कदमों पे हाथ आए, बीबी मशकीज़ा पहना रही थी, जब मौला हुसैन आ गए, मौला ने कहा, सकीना सोच के पहनाना, तेरा 6 माह का है, मेरा 32 साल का है, ऐसा ना हो तेरा भी ना बचे और मेरा भी ना बचे। बीबी ने कहा, भाई बाबा मेरे चचा को जाने दो। अज़ादाराने मज़लूम करबला, मौला अब्बास गए दरियाए फरात पर, पानी भरा, या इतने में आपके ज़ुलजना ने पानी में पैर मारा, पानी का उछलना था, आपकी अबा पे आया,
وہ جو جلال الہی کا مرکز تھا وہ کہتا ہے تیری یہ جرات، یہ بدتمیزی کیسی؟ گھوڑا اپنی آواز میں کہتا ہے مولا یہ بدتمیزی نہیں ہے، میں نے اس لیے کیا کہ کہیں مشکیزہ نہ پہنچ سکے تو آپ کی ابا کا پانی اصغر کے کام آ جائے۔ عزادران مظلوم کربلا حملہ ہوا، مولا کے ایک بازو کٹا، دوسرا کٹا، مولا کا بازو کٹنے کے بعد آپ کی پیشانی پہ ضرب لگی، آپ زینے جلجنا سے زمین پہ آئے۔ آپ کا آنا تھا، آپ نے کہا مولا غلام کا سلام ہو۔ مولا حسین آئے، آپ نے بھائی کا سر اپنی گود میں ڈالا، گود میں ڈال کے کہا عباس تجھے خیمے لے جاؤں؟ عجیب جواب دیا مولا نے، کہا مولا مجھے خیمے نہ لے جانا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ مولا نے کہا پھر میں کیا جواب دوں گا؟ کہا مولا میرا علم لے جائیے، میرا علم لے جائیے۔ عزاداران مظلوم کربلا مولا علم لے کے چلے ہیں، ابھی خیام کی طرف آ رہے ہیں، یا خیام میں ہر بچہ سوچ رہا ہے علم آ رہا ہے اور میرے پیاس بجھ جائے گی، لیکن جو ہی عزادارو خیام حسینی میں علم پہنچا، کوہرام بچ گیا، بچوں کے ہاتھوں سے جام چھوٹ گئے۔ سکینہ رو کے کہتی ہے بابا ہمیں پانی نہیں چاہیے، میرے چچا کو لا دو۔